اور صالحین یعنی رب دے ولیاں تے انعام ہویا۔ کئی لوگی نماز میں تن نبیاں دا راہ منگدے نے، صدیقین دے شہنشاہ کون ہے؟ امام المتصدقین کون ہے؟ امام المتقین کون ہے؟ سارے صحابہ تو اللہ دے افضل کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے نبیوں تو اللہ دے افضل کون ہے؟ میرے تیرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نمازی نماز کے اندر دعا کرتا ہے، مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش قدم دے جنت دی توفیق عطا فرما، نبی پاک دا راہ وکھا، نبیاں دے نبی دا راہ وکھا، صدیق اکبر دا راہ وکھا، اور جناب عمر فاروق دا راہ وکھا، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا راہ وکھا، یا اللہ اپنے بلیاں دا راہ وکھا۔ نماز میں جب وہ بھی دعا مانگتے ہیں نا جڑے منکر نے، جڑے کہنے نبیاں والے ولیاں دے کول جان دی ضرورت، جنہاں دا کہدا اللہ تو علاوہ کسے نو نہ پکارو، کسے دے دروازے دے جان دی لوڑ نہیں، ڈائریکٹ اللہ نو پکارو، ڈائریکٹ اللہ اللہ کرو۔ مسجد کے اندر بیٹھ کے مسجد میں اللہ تو علاوہ کسے کو بندہ پکار نہیں سکتا، جہاں نبی پاک رو بھی پکارتا ہے مشرک بن جانا۔ مدد واسطے کسی نے پکارنا نبی نو یا ولی نو یا کسی صحابی نے تو منکر بن جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ایک پھونکن واسطے کتا اج کل انٹرنیٹ تے بڑا پھونکدا ہے۔ وہ کیڑا پھونکدا ہے نام دا کوئی لینا، کیونکہ وہ کتا آپ ہی کتے نو پتہ لگ جائے کیڑا کتا ہے، شکاری کتا نہیں سمجھے؟ تے شکاری بھی کتا ایسا جو ہلکا ہویا پیا۔ انشاءاللہ یہ جڑا پھونکدا رہندا نبیاں تے ولیاں دے گستاخیاں بابے بابے بڑی تحقیر کرتا، بڑا بکواس کرتا۔ تو انشاءاللہ حضور دے غلام دے کدی قابو آ گیا تے دی زبان کھچ کے کتیاں نو خنزیراں نو پا دے گا، ان دی زبان کھچ کے خنزیراں نو پا دیتی جائے گی۔ کسے نبی پاک دے غلام دے قابو کتا خنزیر آ گیا، یہ کتا ہے، یہ خنزیر سے بچا انسان جیسا پلید جڑا والیاں نو بھونکے کتے نال بھی پیڑا ہے۔ ایک کتا ولیاں دا انہیں ادب کیتا، ولیاں دا ادب کیتا تو علماء موجود پوچھ لو نہ کرو، قرآن تو ثابت ہے۔ وہ ولیاں دا ادب کرن دی وجہ تو جنت جائے گا، انسانی شکل بن کے جنت میں جائے گا۔ ولیاں دا ادب کو نے کیتا ہے، ولیاں دا ادب کرن دی وجہ تو اندازہ فرماؤ کہ جڑا ہر وقت ولیاں نو بھونکدا رہے، بڑا منہ چڑھا چڑھا کے کتا بھونکدا ہے۔ میلاد مولانا شرک تے حرام ہے، نبی دے ذکر دی بائبل حرام ہے، بدعت دی عقل نو ہے کو نہیں ہے، مطلق جاہل تے اونوں منن والے بھی جاہل نہیں سمجھ، بے دین کہنا تے فرقہ بازی وچ نہ پہو، حالانکہ وڈا بدعتی تے وڈا بے ایمان مردود اوے، وڈا فرقے باز اوے جڑا انہیں نواں فرقہ بنا لیا۔ نالے کہتا فرقے بازی نہ کرو کہ انہیں پاکستان دے اندر دنیا دے اندر ایک نواں اپنا فرقہ بنایا ہے، انہاں بیلیاں دے نال دا جڑے یا رسول اللہ دے منکر نے، مگر کدی انہاں دے حق دی گل کرتی، کدی انہاں دے بھی خلاف کر دیتی۔ میں جو کچھ مسلمان المسلم 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 کو وہ کسی فرقے جنہ کو
یہ بحث والے جائیے تو بڑے گھنٹے کی ضرورت ہے اس قسم کے بیانات کی. المسلم نہ سنی نہ وابی نہ شیعہ نہ میں کچھ بھی نہیں. المسلم نواں فرقہ بنا کے لوگوں کو پاگل کیتا ہے. تفرقے بازی لوگ کرتے ہیں کہ تفرقے بازی میں نام پاؤ یہ بڑا پاگلوں کا سردار. نہیں سمجھ آئی؟ کسی کے سامنے مناظرے واسطے آنے واسطے تیار نہیں نہ ان کی ضرورت ہے. تو میں ادنا جا علماء دے جوڑے سیدھے کرنے بھی قابل نہیں. تو اللہ دے فضل و کرم دے نال میں نبی پاک چلو ادنا غلام تو ہے وہ جڑا جینئر پلیت کتا پاؤندا ہے میرے ورگیاں نہ چیز سامنے نہیں آ سکتا. یہ سارے تو بڑے بڑے جیت علماء نے سامنے آکتا بھائے المسلم سارے کو کافر بنائی پھرتا ہے. اور بدتی سراپا بدتی آپ ہے لوگوں نے مشرک دے بدتی شرک کر دینے یہ تے وہ کچھ بھی پڑھا جائے. صلو علی الحبیب. نمبر 1 ولیاں دین جنہ لوکاں دے انعام ہویا نبیاں تیرا انعام ہویا. حال نمازی نماز دے اندر دعا کردا مولا مولا محمد مصطفیٰ دارا بخا مولا صدیق اکبر دارا بخا مولا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارا بخا مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارا بخا مولا ولیاں دارا بخا وہ لوگ جڑے ولیاں دے منکر نے ولیاں دے بے ادب دے گستاخ نے ولیاں دا ذکر کر دے مولا انہاں دا راہ وکا تے جدوں سلام پڑھدی السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ اسی ویلے مکر جاندے اسی ویلے اس گل تو مکر جاندے فوراً دس دینا شروع کر دے دینے اے لوگوں مسجد اللہ تو علاوہ کسی دا نام نہ لیا کرو مسجد اللہ تو علاوہ کسی کو نہ پکارو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بے شک مساجد اللہ کے لیے ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بس اللہ تو علاوہ کسی کو نہ پکارو یعنی نہ بلاؤ اللہ تو علاوہ کسی کو بلاؤ ہی. حالانکہ میں نہ مفہوم اصل میں نہ ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرو. جی اللہ تو علاوہ ہے میں نے یہ پکارنا ہے کسی نے بلانا ہی جائز نہیں. تے مسجد کے اندر استاد بچیاں نو پڑھاتا ہے استاد نو شاگرد پکارتا ہے استاد جی آ سمجھاؤ میری مدد کرو میری اے سبق دی میں سمجھ نہیں تے میری مدد ہی منگدا نا میری مدد کرو میں سمجھاؤ جو جی سب مدد دا سوال کر رہے ہیں نا تے پھر سارے شرک ہی کرنے کہ جڑے مسجد وچ سوال ہے کہ جن گل پکار بلکہ بے ایمانا تو بے عقلا تو مطلق جاہل تینوں نہ قرآن دی سمجھا ہے نہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سمجھے تو بکواس کرنا کتے واقو ہلکے کتے واقو پھونکنا ہے سمجھا رہی ایک نہیں پہ لیو نہیں سمجھائی گا نہیں سمجھائی اللہ اکبر کبیرہ. مسجد نبی شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک دے موقع تے خطبہ دے رہے ایک سیل کھڑا ہویا اے جنی رسا بے وقوفہ کم مقلا یہ حدیث نہیں جاتے حدیث دے منکرہ قرآن دے منکرہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے توبہ کردا چنگا رہ جائے نہیں تے جو بھی جنہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں مجموعی طور پہ تینوں عذاب ہوئے گا بہت سب تو بہت جننے گمراہ کیتے ہوں گے.
شیاطین الانس والجن، انسانوں جو بڑا شیطان ہے تو جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، غلط مفہوم بیان کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک سائل کھڑا ہویا، صحابی رسول کھڑا ہویا، عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لک المال وجعل العیال۔ کہت پہ گیا بچے پیچھے مر گیا، کہا کرم فرما، مدد فرما، دعا کرو۔ وہ صحابی رسول دے ادھر آ جا نیڑے آئی گئے کہ صحابہ نے قرآن پڑھے ایسی کہ نہیں؟ صحابہ کرام زیادہ قرآن جاننے کہ تو جاننا ہے شیطانا، صحابہ کرام زیادہ قرآن جاننے سے کہ تو زیادہ جاننا ہے۔ صحابی رسول نہیں پتا کہ مسجد میں بیٹھا، مسجد میں بیٹھ کے میں نبی پاک دی بارگاہ سوال کرنے لگا، میں ڈائریکٹ اللہ کو کرنا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شاہ اگر وہ قریب صاحب انہوں نے پتہ نہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ ہر ایک شاہ اگر وہ قریب ہے اس کے باوجود صحابی رسول نے عرض کی دیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کرو فرماؤ دعا کرو اللہ بارش پا دے۔ تیری اگر کام کر سکتی یاد رکھو بھاوے جنہیں مرضی قرآن دے ایک سناؤ تے حدیثہ سناؤ، جڑے گستاخ انہوں نے سمجھا سکتی، ابو جال دی نسل سمجھا سکتی نہیں سمجھائی۔ ابو جال نے حبیب یمنی نو بلایا لوکاں نو سمجھاؤن واسطے، علماء موجود ہیں، سمجھاؤ اپنے باو اجداد دین نہ چھڈو، محمد مصطفیٰ دین قبول کر کے باو اجداد دین قبول کیتی جا رہے، بے بے یمنی سب بادشاہ یہ نہ سمجھاؤ وہ نبی نام مننا۔ جس نے تشریف لیا تے بلایا گیا ابو جال دے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ ابو جال تڑپے، جویں جویں گفتگو شروع سی آقا علیہ السلام دے نال بے بے یمنی دی، انہیں پہلو کہا بلاؤ تے نہ ہی بلاؤ چنگا ہے، یہ جادو چل جانا ہے، ان کی گفتگو نہ لے دے جادو نال چل جائے، میرے خلاف فیصلہ ہو گیا، کی پڑے گا منہ کھون جو کا میں رواں گا۔ انہیں پیسے لائے، سارا کچھ اسٹیج سجایا، سب کچھ کیتا، کیتے گفتگو ہو رہی ہے، وہ واقعہ نہیں، میں تو سمجھو واسطے گل کرنے لگا تو لمبا چوڑا ہے، موضوع ہو رہے پر اللہ دے ولی نبی پاک دی صفتاں کریں زیادہ خوش ہوتے نہیں سمجھائی۔ اچھا جس ویلے چاند دے دو ٹکڑے کرن دا سوال کیتا، بی بی یمنی چلو تو نبی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند دے دو ٹکڑے کر کے بتا دے، تو دوجی میری دل دی گل دے بوجھ لے جی، میں مان لیا مگا آقا علیہ السلام فرما گواہ ہو جاؤ جی دو چاند دے دو ٹکڑے میں کر دیتے تھے مسلمان ہو جاؤ، ہاں جی ہو جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے چاند اشارہ کیتا کہ چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین دے ڈگ گئے۔ کتنی شان ہے کہ کتنی طاقت کی اللہ نے اپنے نبیوں نے، ایک کمال نبیوں کا مخاطب ہے، شان نبیوں دیا شانہ رب العالمین شانہ دیتا ہے کہ تو منہ چڑھانا ہے، اللہ نال جنگ کرنا ہے، اللہ نال نبیاں ولیاں دے گستاخیاں دے انہاں دے نال بغض رکھن والا رب نال جنگ کرتا ہے۔ حدیث قدسی موجود ہے، علماء کو پوچھ لو، محمد عادی علی ولیت وقد آذنتہ بالحرب، جس نے اللہ نے ولی نال دشمنی کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا میں اللہ نے جنگ کرنا، یعنی میرے نال وہ جنگ کرتا ہے، میرے نال وہ رب نال جنگ کرتا ہے۔ تین وقت ہوتی تھی جنگ رب نال جنگ کر سکتا ہے کا مطلب بے وقوف ہے تو رب نال مجھے رب کہنا کہ میں توحید والا توحید ٹھیکیدار آتی ہاں، اللہ نو مننا، اللہ دے بڑے منکر تو بڑا بڑا منکر تو جلہ دے بنائے ہوئے بندے آپ نہیں مننا۔ اب میرے سامنے میز ہے نا کہ اے ویکھ کے تے دی تنقید ہی کریے بڑا گندا بڑا بڑا ڈیزائن نہیں چنگا بڑا کہ یہ دے کوئی طاقت نہیں دے کوئی پاور نہیں نہ کوئی فائدہ نہیں، یہ نہ نفع دے سکتا نہ فائدہ، کوئی نقصان ہو سکتا نہ کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا یہ جو بناؤن والا جائے تو یہ تو بناؤن والا راضی ہوئے گا کہ ناراض ہوئے گا؟ اللہ بہت طاقتہ دا مالک ہے۔ ان القوة للہ جمیعا
اللہ دے نبی نے کی دی گل سنی قرآن تو ثابت ہے کہ نہیں؟ ولیاں دی کرامتاں قرآن تو ثابت ہے. ویکھو نبی دی معجزے کہ انہوں نے کی دی گل سن کے ہس پہ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نہیں سمجھائی. پھر اللہ دے ولی اس نبی سلیمان علیہ السلام دا امتی آصف بن برقیہ وہ جنہوں کتاب دا علم سی قرآن کہندا ہے جن نے آکھیا تہاڈا جڑی محفل لگی تے مکمل ہون تو بعد ذکر میں لے آواں گا تخت تے وہ اللہ دا ولی جڑا ہے انہوں نے کی ہے سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی ایک آخر وقت تو پہلے میں لے آواں نہیں سمجھائی. اے رب دا قرآن ہے رب دی کتاب ہے. رب نے کنیاں طاقتاں دتیاں ولیاں نوں. تو ولیاں دا راہ جس ویلے ولیاں دی شاناں سی بیان کر رہے تے منہ چڑھا نہیں سمجھے. ہن سمجھ آ گئی ہوگی جناب شکاری کتا بجا نہیں سمجھ آ رہی تینوں علماء نوں آ رہی سمجھ جڑے انٹرنیٹ تے سنتے نے شکاری کتا اج کل زیادہ پھونکدا تے نوجوانوں نوں گمراہ کر رہا ہے. سارے راجا جگ دے کئی ہوندے بڑے غلام تے بڑے منن والے ساری برادری جو کئی میں اور بھی ہے وہ بھی پاگل تے منن والے بھی وہ بھی پاگل تے منن والے بھی جڑا قرآن دا منکر تے حدیث دا منکر ہے وہ عالم حق کیویں ہو سکتا ہے. وہ قصاب ہو سکتا ہے دجال ہو سکتا ہے. عالم حق ان منن والے بھی گمراہ تے وہ بھی گمراہ نہیں سمجھا. بلکہ اس کا دخل جڑا ہے پھر مغوایا کہ اللہ دے نبی نے یہ اکرم یہ اسی عقل نہ سوچنا کہ یہ سمجھ تو نہیں گل آتی کیویں مغوایا سکنٹ بنے وہ زمین چیردا ہے تھلے دی اے منٹ سکنٹ چکے ہن دے قدماں چ آ گیا تک ہیں وہ اللہ دے نبی مغوایا سی کہ نہیں ولی نے تے کرامت اللہ دے ولی دی قرآن تو ثابت ہے کرامتاں. لیکن وہ گل ایک علیحدہ ہے جڑے جھوٹے ولی بنے پھرتے ہیں جھوٹے ملنگ بنی پھرتے شریعت کے خلاف ورزی کر کے انہوں نے اسی بھی نہیں مانتے. ولی دا کجا اسی تو انہوں نے مسلمان نہیں مانتے جڑا قرآن دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دا منکر ہے. یہ سمجھا رہی تو اللہ دے ولی انہاں دا راہ اسی نماز پڑھتے ہیں ولیاں دا راہ تے جڑا نبیاں ولیاں نال دا گستاخ تے بے ادب ہوئے تے او سیدھے رستے آ سکدا ہے. جدوں انہاں دے دروازے تے جان والے نوں مشرک ہوئے تے او سیدھے رستے تے کیویں آ سکدا ہے. سیدھے رستے تے کوئی آوے گا جڑا نبیاں دا بھی ادب کردا ہے ولیاں دا بھی ادب کردا. حضور غوث سرکار دی شان بیان کریے ٹائم قلیل ہوندا بس نبی نے بیان کرتا ہے ٹائم زیادہ ہو گیا تو ماشاءاللہ. لیکن گل جڑی ہے نا بڑیاں لمبیاں چوڑیاں سمجھاؤن والیاں ہیں. ٹائم بڑا قلیل بس بڑی طویل ادھے کہڑے پڑھو گے پتہ تمہیں جی بھائی کہ بندہ کرے درود شریف صلو علی الحبیب جواب کو نہیں یاد آ رہی. نعرہ صدیقیہ نعرہ فاروقیہ نعرہ عثمانیہ نعرہ حیدری. اللہ اکبر کبیرہ. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تمام ولیاں دے سردار ہیں. تمام ولیاں دے سردار نے. آپ دا نام عبد القادر کنیت ابو محمد لقب مبارک محی الدین. اللہ تعالی نے آپ کو غوث اعظم دا خطاب غوث اعظم دے خطاب نال نوازیا. آپ دی ولادت صبح سال 470 ہجری میں ایران دے قصبے وچ ہوئی. 470 ہجری چ پیدا ہوئے.
اور 91 سال کی عمر پائی. اس طرح آپ دا سال 561 ہجری وچ ہویا. آپ دے والد ماجد حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ ولادت مبارک دے دن آپ دے والد محترم ابو صالح کو بھی متقی, آپ دی والدہ بھی وقتی کتب سی, آپ دا سارا خاندان بھی وقت دے کتب تے ولی سر, سارا خاندان بھی متقی, آپ دا نانا جان بھی متقی, نانی جان بھی متقی, ولیہ کاملہ تھی, بڑے متقی تے پرہیزگار سن. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے بڑے پابند سن. سختی نال شریعت مصطفیٰ تے عمل کرتے بھی سن, کراندے سن. اج مسلمانوں حضور دے غلاموں توجہ فرمائیے, ساڈے بیلیاں کئی ساڈے بیلی بھی جاہل لوگ کہندے مولویاں دے درویش دی لہر وکھری ہوندی ہے. حالانکہ تو ساری گل سمجھ لو, بڑی علم دی گل جے, بڑی قیمتی گل جے, سمجھن والی گل جے. حضور غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ, غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مادر زاد ولی سن, جمدے ولی سن, جمدے ولی سن. جس ویلے پیدا ہوئے تے رمضان شریف دا مہینہ سی, رمضان شریف دا, اور رمضان شریف دی پہلی تاریخ نو آپ پیدا ہوئے. رمضان شریف دی پہلا جس ویلے پیدا ہوندیاں نال ہی آپ نے جس ویلے سحری تو لگ کے نا تے افطاری ذکر ماں دا دودھ پیتا, ماں دا دودھ پیتا نہیں, تو ولیاں دا مقابلہ کرنا بے ایمانا. وہ دا جام دے شریعت مصطفیٰ تے عمل کردے سن, تو نواں فرقہ بنا کے پھونکی جانا ہے, لوکاں نوں بے ایمانا گمراہ کیتی جا رہا ہے. توبہ کر لا, نہیں تیری زبان کھچ کے کتیاں کے کوئی حضور دا غلام غوث دا غلام پا دے گا. واللہ اللہ نے بلیاں نو بڑیاں شاناں دتیاں, جمدے بچے نوں پتہ ہوندا کسے گل دا جدی شان کو سیاز ہوندی. جمدیاں جس ویلے رمضان دے مہینے دی اندر پیدا ہوئے رمضان دی پہلی تاریخ سی, پہلی تاریخ تو لگ کے پورے مہینے, سارا پورے مہینے روزے رکھ دے رہے. شریعت مصطفیٰ تے عمل کیتا, جمدے ہی اللہ کی شریعت لاگو نہیں, نابالغ بچے تے شریعت لاگو نہیں ہوتی. جمدے ہی آپ نے پورے مہینے روزے رکھے اور اپنے منن والا نال سبق ملدا پیا. غوث پاک دے غلاماں نوں واقعی جڑے غوث پاک دے غلام ہیں, یا بھی پائے شریف والے پیر دے غلام ہیں, او غوث پاک دا انہاں نوں سبق گیا کہ میرے نانا جان دی شریعت مطہرہ دی کدی خلاف ورزی نہ کریا جے, قرآن نہ چھڈیا جے, نبی پاک دی حدیث تے عمل کریا جے, سنت مصطفیٰ تے عمل کریا جے. خود بھی عمل کیتا اور کرایا بھی, کدی نماز نہیں, نماز کا سوال نہیں پیدا ہوتا. کوئی بندہ یہ نہیں ثابت کر سکتا حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی نماز تہجد ہی چھڈی ہوئے. نماز تہجد کا کوئی ثابت نہیں کر سکتا, بلکہ کتاباں دے اندر روایت لکھی ہے, علماء بیان کرتے رہتے, تسی سنتے رہتے ہو. حضور غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او متقی تے ایڈے پرہیزگار سن. آپ نے 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کیتی. 40 سال
سال آپ نے سوکھا 40 سال متواتر اسی تو جماعت روز پابندی نمازاں نہیں پڑھ سکتے حضور غوث پاک دے غلامو غوث پاک نو منن والے ذرا ہوش کرو ملنگو تسی بھی ہوش کرو ملنگ جڑے میلے کرا چھڑدے نے اس لیے 11ویں آندی حضرات ایک ضروری اعلان سنیے اج غوث پاک دی 11ویں دا ختم شریف ہے جن نے حصہ پاؤنا ہے پا دیو نہیں سمجھ لگی پیسے کٹے کر کے اپنا برک لے آ کے آپ کھا پی جانا غوث پاک سبق کی سب دے رہے ہیں کدی نماز چھڑنی میرے نانا جاد شریعت دی مطلب قرآن نو چھڑنا نہ سنتے مصطفیٰ نو چھڑنا ہے شریعت دی خلاف ورزی ہرگز برداشت کر سکتے اونج اے غوث پاک دے یار یا کھادی پھرتے ملنگ قبراں چ بیٹھے سمجھا رہے جے کہ نہیں قبراں چ بہانے ہی اسی اے جنہاں دا کام ہے کٹ کٹ پیر تیرا نہ کو پتر نہ کو کی تینو کسے دل کی علی حیدر اے بے ایمان پلیت منہ پاک پلیت منہ پاک کر کے کدی علی دا نہ لے دے کدی غوث پاک دا نہ کدی شرابہ پی کے نہ لے دے علی دے نعرے مار دے پھر دے غوث پاک غوث آزم متقی ہر آن میں غوث آزم متقی ہر آن میں غوث آزم متقی ہر آن میں شو ماں کا دودھ چھوڑا ماں کا دودھ رمضان میں ہے چھوڑا ماں کا دودھ رمضان میں ہے انہاں دا جمدیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہوئے جمدیا ہی روزے رکھے تو بے ایمانا ملنگا اے ملنگ میلے کرون والے یہ میلے کرنے والے سننی نہیں جی ساڈا کوئی تعلق نہیں ساڈا کوئی تعلق نہیں جڑا دل دی نماز کہندا نا میں شریعت نو ماندا نہیں مولوی تے درویش دا مڑ تو ادھر آ جاؤ جی صحیح صاحب مولوی تے درویش دا مڑ تو غیر مڑ تو مولوی تے درویش دا مڑ تو غیر اس طرح اپنے منن والے مطمئن کر دیندے مولوی درویش دا مڈ تو غیر بے بوتے جہل مدود بیدی سنی نہیں ہے یاد رکھنا ہے بھی نواں فرقہ ہے کبراما دا کدا فرقہ ہے جڑا قرآن دا منکر ہے نبی پاک دے فرمان دا منکر ہے غوث پاک دے طریقے دا منکر ہے غوث پاک دی تعلیم دا منکر ہے تعلیم و تربیت دا منکر ہے وہ غوث دا غلام کیویں ہو سکتا ہے وہ علی پاک دا غلام کیویں ہو سکتا ہے اہل بیت اتحاد کون امام حسن و حسین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اولاد وچوں ہے غوث پاک علی رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد وچوں ہے نہیں سمجھا رہی درویشی دا سر چشمہ ولایت دا سر چشمہ معرفت حقیقت دا سر چشمہ مولا مشتقیہ حیدر کنار رضی اللہ تعالی عنہ ہے درویش دی لینو اپنی مولوی لینو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے والد فرماندے نے جدوں میرے گھر غوث پاک پیدا ہوئے عبد القادر جیلانی جدوں جیڑی رات پیدا ہوئے مینوں ودوا دے چہرے والے والذی ظلفاں والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار ہویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں مبارک دی دیا اے
علاوہ تے ائمہ اعظام تو علاوہ باقی سارے ولیاں دا سردار ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے اعلیٰ تیرا، واہ غوث ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے اعلیٰ تیرا، کسی کو ڈردا نہیں، وہ اللہ تو ڈردا ہے، اللہ تو علاوہ کسی کو ڈردا۔ اے جنگر شکاری کتا پہنچتا ہے نہ ولی، انہوں نے ولی دی شانہ نہ کی پتا، ولی رب دے دوست دے جنگ بے ایمانہ تو ولیاں اللہ نال کرنا ہے، اللہ نو پھر کہنا منن والا ہے۔ یاد رکھ سمجھتا تینوں آ سکتی نہیں، کیونکہ جڑا گستاخ رسول ہے، گستاخ اولیاء ہے، انہوں پاویں قرآن خواہ ہوتے ہیں سامنے پاویں ابو جال دی نسل، ابو جال دو ٹکڑے کر کے میرے آقا نے بخاتا پھر بھی منیا، ابو جال دے پکے پیروکاروں نے پھر بھی منیا، انہیں مننا کو نہیں، جڑا گستاخ کو تفیق ہی نہیں، ہدایت اس سیدھے رستے تے ہوندی تفیق ہو سکتی نہیں ہوگی، ایسے ظالمہ بے ادب گستاخ۔ اللہ اکبر، غوث پاک من والا اللہ تو علاوہ ڈردا، شہر نے کیا کیا دبے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا، واقعہ مرتبہ ایک غوث ہے اعلیٰ تیرا۔ میں پھر نہ بیلیاں کو سمجھانا بیلیو ملے کراؤن والیو، واقعی غوث پاک نو من دیو تے توبہ کر لو، ایک کم چھڑ دیو ملنگو، توبہ کر لو ملنگو۔ تو پھر انہاں جو سارے بے ایمان نہیں ملنگا جو جیڑا دل دی نماز کہتا نا، دل دی نماز میں مولوی دے درویش دا مڑ تو بیر ہے، تو سب تو بڑے مولوی ولیاں دے سردار غوث پاک نے، ہر ولی عالم دین ضرور ہوتا ہے، ہر مولوی علماء موجود ہے، کچھ لوگ مولوی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا، ہر ولی واسطے عالم ہونا شرط ہے، جاہل پیر نہیں ہو سکتا، جنہوں علم نہیں کسے گانا بھی ہو سکتا، تے برائد دی سنتا نہیں آدیا، تہار دے مسائل نہیں آدے، وضو دا طریقہ نہیں آدھا، تے ایتے اوہو جے مری اے ہو گئے جو ہے یہ ہو جے پیر جاہل پیر، تے ہو جے جاہلانو کئی خلافتہ دے دے پھر دے دے، جاہل نو خلافت دے دوارا بھی جاہل
गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह दा फतवा उन्हां दी किताबां विच मौजूद है। बाबा फरीद शकर गाजी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि जेड़ा ना अहल है बेइल्म है, ना अहल है, ना अहल बंदे को अगर कोई खिलाफत मिल जाती है वो गुमराही ते मजबूर हो जाता है, गुमराह हो जाता है। बाबे फरीद ना लै के कई पलदे फिरदे ने वो जो शरीयत दे मुनकर कई मज़ाब मीरा राम है ए हदीस मनन वास्ते तैयार नहीं, फिर भी वो पीरे तरीकत रहबर शरीयत बने फिरदे ने। पादियां कदी यारियां दुआंदे ने, कदी जनाब अपने अप्पे दियां यारियां दुआंदे फिरदे ने। नहीं समझ आई जिन्ना कदी सारी जिंदगी वलियां नूं मन्नियां नहीं वो भी मरतबत वली बनदे फिरदे ने। उन्हां दे कदी अरास मनाए जा रहे हैं। जाहल पीते जाहल मरीद बेवकूफ पीते बेवकूफ मरीद ने। समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही समझ? पीर दी शर्तां जेहड़ियां अखां खोल जाने जे पीर दी शर्तां किहड़ियां मेरे कोल किताब मौजूद है। 4 शर्तां ने जेड़ा वो एक शर्त भी जिहदे जो पीर हो सकदा वो पीर हो सकदा इत्थे राजा के वजूद है। उन्हां नूं कुल वल्ला पढ़नी नहीं आंदी, कुल वल्ला आंदी नहीं, कुल वल्ला पढ़नी आंदी नहीं। बड़े पीरे तरीकत साडे बेली उन्होंने सीधे झूठ बोली फिरदे ने। जेड़े नकाबत करने वाले आशिक रसूल कलान वाले झूठ बोलते अल्लाह के घर के मिंबर रसूल दे ए पीरे तरीकत राहबरे शरीयत दे जिन्हों शरीयत दा इल्म ही नहीं वो पीरे तरीकत राहबरे शरीयत किवें हो सकदा है? जिन्हों इल्म दीन दा इल्म होता होगा उन्होंने दीन दी समझे, कुरान दी समझे, सहाबा कराम दा तरीका पढ़िया होया है और बाबल मुत्तकीन ते परहेजगार होवे। पूरा पूरा सुनते मुस्तफा ते अमल करता होवे, सुनते मुस्तफा ते वो भी वही अमल करेगा जेड़ा बे आलिम दीन होवे। जिन्हों दीन दा इल्म ही नहीं वो की किसे सीधे रस्ते ला सकता है? बड़ा तिड़ के बड़े इश्तिहारां विच लगा दे पीरे तरीकत राबे शरीयत, पीरे तरीकत राबे शरीयत। सही माने में हजूर गौस सकल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसियां शख्सियतां ने ये सारे के झूठ बोली फिरदे ने। जेड़े नकाबत करने वाले पीरे तरीकत राबे शरीयत इत्थे बैठे ने उन्हों कुल वल्ला आंदी नहीं वो सीधे झूठ बोली जाते ने। नहीं समझ आ रही? और बड़े तिड़ के स्टेजा दे बता दे पहले पीरे तरीकत आ गए, राबरे शरीयत आ गए और राबरे शरीयत ते पीरे तरीकत दा हाल होता है। एक बाबा राजा जंग विच आया, वो बाबा नाले कुड़ियां नसा के ले गया। वो लोकां कोलों पैसे जमा करता सी, उन्हें कहा 1 लाख जेड़ा देगा ते मैं 2 लाख कर दवांगा। नहीं समझ आ रही? ये सारे मुनकर ने जी बाबा गौसे पाक दे मुनकर ने जेड़े ये काम करदे ते करांदे ने। गौसे पाक दा तलीम तरबियत समझदे ते मानदे होंदे ते ये काम कर सकदे। जदों इल्म होवे तैनूं पता होवे 1 लाख ते 2 लाख करना ही चाहिए हैं। 1 लाख जे कोई दावा करदा भी मैं करदागा जादू नाल जिस तरह भी कर सकदा कोई इस तरह जे करे भी 1 लाख 2 लाख या वध देवे भी ते सूद नहीं बनता। इल्म होवे ते बड़े बड़े इंदे पीरे तरीकत राबे शरीयत भी अल्लाह दी कसमें पास गए उन्होंने भी पैसे जमा कराए की ते 4 मुर्गियां सा गए। उस वक्त मैं ही उहदे खिलाफ है मैं सच बोलिया था और कोई बोलिया राजे जंग का ये वाकया जो नहीं समझा रही। अगर प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों सही कामयाबी हासिल करना चाहते हो गौसे पाक की तालीम पढ़ो, गौसे पाक की तालीम और तरबियत पढ़ के उन्हें अमल करो, मलंगो तौबा करो। पाकिस्तान मुतालबा करना आज जेड़े कबरां विच मलंग वठ बैठदे ने ये मेले करांदे ने ये कबरां दी बेहुरमती करदे ने कदी कबरां विच खुसरे नचांदे ने कदी कजरियां नचांदे पए ने मेले करांदे पए ने। ये साडा भी एक बनदा पहले नंबर ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस बुराई को रोको। ताकत ना हत्थां दी ताकत ते हत्थ नाल ते जे नहीं इन्नी ताकत दी कमजोर जे ज़बान नाल जरूर बुरे काम नूं बुरा कहो ते आका अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया सब तो कमजोर दर्जा ईमान दा है
اللہ ضرور جاؤ دلو برا یہ کمزور دا جا فرمایا گیا ہے تے ساڈا بھی فرض بنتا جڑے غیر شرعی کام قبراں کرتے پے انہوں جے طاقت نال روکیے رل مل کے کٹ کے کڈیے نہیں سمجھ آئی اسی نہیں کر سکتے ساڈے کسی کمزور آ تے حکومت نوں مطالبہ کریے ایک قبراں دی مخلوقی کرتے آ مسئلے کے حل کرے سنت وال جماعت دی بدنامی بھی کرتے سارے قد غیر شرعی کام کرتے کون غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم متقی حلقان میں ہے غوث اعظم متقی حلقان میں ہے چھوڑا جس نے ماں کا دودھ رمضان میں ہے گل کر کے گل تا وڈی سی میں جلدی مکا کے ختم کرنا وا کیونکہ میں قانون کی خلاف ورزی ہوتی پئی زیادہ ٹائم جڑا لانا پیا مینوں پتہ ہے سارا جو پروگرام سوچے جا رہے ہیں مینوں پتہ ہے میں کیونکہ صدر محفل موجود ہے خلاف ورزی ہو رہی ہے تو معذرت کرنے ہیں یہ مجبوری سی انہاں دیاں گلاں دسنیاں بڑیاں ضروری سی حضور غوث سرکار ہے یہ تو معمولی جا بھی بیان نہیں کر سکے جڑی تیاری کی کہنیاں دی تیاری غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے بارے دوبارہ کئی ہو بھی گلاں سمجھاؤن دی ضرورت سی نبیاں تے ولیاں دا راہ ہر نمازی نماز دے منگدا ہے انہاں نام یافتہ لوکاں جو حضور غوث سرکار ہے جو ولیاں دے سردار نے انہاں دا راہ بھی منگنا یا اللہ رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما غوث پاک نے کدی نماز چھڈی غوث حضرت علی نے کدی نماز چھڈی ایک نماز چھڈی جی تے ڈبا سوچ پھرایا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن دی تلوار تھلے نماز چھڈی اے بیلے جڑے بنا کمال ہے جو درویش دی رہن تے موئی گل وکری سب تو بڑے درویش کون ہے بھلا ولیاں دے سردار غوث اعظم بیل نہ فقیر ہو سکتا نہ درویش آندا ککھ نہیں نہ قرآن آندا ہے نہ کوئی حدیث آدھی نہ نماز آدھی سن لو پاؤں سن کے بھی ہو لگے جب کسی دعائے قنوت آ جائے کسی کلمہ بھی صحیح آ جائے آتے آ جائے تے اے انہاں کو دم کراؤن واسطے کئی بابے دربار لگے لیکن ثابت نہیں فلانا تابا واقعی دفن ہے خوابی قبر بنا کے دربار بنا کے بنی جائے ایتھے میں غور کر رہا سارے لوگوں کی حالت ویکھ کے افسوس ہوتا ہے ایک عالم دین کی قبر موجود ہے سارا وجہ حضرت العلامہ مولانا محمد منظور احمد صاحب مرتضی راجہ جنگ کی خدمت نہیں کی عالم دین کے رب دے ولی نہیں ہوندے نہیں سمجھائی دربار موجود ہے عالم دین دا ادھر منہ کروا کے بتیا تے جڑا خوابی قبر بنی تے جا کے بڑیاں بھی تے بندے بھی تے پہلے تو میں نا اصلوں چھوٹا جہا ہونا سا تے پھر جہن پڑھ لو گے اکثر جڑے انہاں دا کم ہے نا عورتاں جاندیاں قبر تے مینوں بھی لے کے سارے وچوں ہن کوئی چلی گئی نہ نہیں لینا کوئی بھی سارے عزیزاں وچوں یا وڈے وچوں یا اپنا دادکیاں وچوں مائی گئی تے اوتھے قبر تے جا کے پہلو جا کے قبر جا بابے دی قبر نہیں کٹ دی پئی نہیں کٹ دے نے ویلو ہاں تے جے اے مسئلے کریے نا سارے تے سچ آکھیاں او پانی چاہیے سچ آکھیاں پامبڑ سچ آکھیاں پامبڑ اللہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اسی بریلوی کرانے یا کہ نہیں بریلوی بریلوی سانو کہتے نا بریلوی کیا رسول اللہ کہنے والے عاشق رسول اللہ حضرت کا فتویٰ کی پڑا قبر نو چومنا جائز ہے بارے شریعت ہر عالم کو لوگ پوچھ لو علماء موجود نے ہوتے جی لکھیا قبر چومنے بارے اختلاف ہے مگر صحیح مسئلہ ہے کہ چومنا منع ہے شیخ عبد الحق مدد دیر کی کتاب پڑھ کے بولا ہونا بھی لکھیا منع ہے اور بھی بے شمار کتاباں دے اندر منع ہے اسی لوگ پھر چومنے چاٹنے تو کی کباب تو کی کوئی کچھ یہ مسئلہ کہ اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے کیتا سمجھیا کرو تے سنیاں نوں بدنام نہ کرے
سونے بادام مدنے ویک کے تو تصویریں لا جاتے بعد میں اللہ جی سنیا کئی وقت دیکھا ہوگا یہ مسئلہ کہ حق اہل سنت و جماعت دی امام اہل سنت ان دے بارے ہر کوئی مسجد وچ شعر بھی پڑھدا ہے سلام بھی پڑھیدا ہے اللہ حضرت دی شان وچ انہاں دے حق وچ شعر پڑھدے نے اللہ اکبر جن کی ہر ادا ہے سنت مصطفیٰ جن کی باب مجید میں چمک دیا جن کی ہر ادا ہے سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام پیر طریقت اعلیٰ حضرت نے پیر طریقت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر طریقت رہبر شریعت جڑا کو آگے تیڑ کے اشتہار تے لکھا تیڑ کے تے جناب انہوں پوچھو پیر طریقت دا میں نہیں دس دے رہبر شریعت میں نہیں دس کے بھلا تو بڑا کیا رہا پیر طریقت شریعت رہبر شریعت نہیں کرتا نہیں سمجھائی جا دی کوڑکل کلی دے جدیرانوں ولیاں نو جفے پاندے پے خدا دا خوف کرو اللہ تو ڈرو بڑا چاہے خلافتہ لین دا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دے ولی ہونے باوجود انہیں باقی سنے علم پڑھنے واسطے گیا کہ نہیں کنیاں مسعودہ دے مسیطہ کٹیاں علم دین 8 سالہ کورس کر کے تے پھر اس کے بعد اللہ دے ولی دی تلاش کی تھی تو اتنے بھی کئی سال 20-25 سال لائے روحانیت حاصل کرنے واسطے باطنی علم حاصل کرنے واسطے پھر سکیاں روٹیاں کے جا پتے کھا کے علم دین پڑھنے واسطے گئے پتے ساڑھے کسی والے روٹی کدی ادھی گھٹ مل جائے گھر جا کے آدھے ضرور سے روٹی نہیں ملتی صحیح لہٰذا میں اتنے نہیں پڑھنا پھر فلانی جگہ پڑھنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کھا کے بڑے بڑے واقعات میں کہہ دسیے اللہ اکبر کبیرہ بہرحال وہ جڑا ولیاں دا بے ادب تے گستاخ ہے نا وہ کوڑا ہو کے مردا کوڑا ہو کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجت الاسراسی میں جو واقعہ ہے وہ جلدی بیان کر کے ختم کہ جناب غوث پاک تے 3 ساتھی سن علم دین حاصل کر دے سن علم دین حاصل کر دے سن ایک دن ابن سکا ایک دن عبداللہ تمیمی غوث پاک دن عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ تینے ایک مدرسے اکٹھے پڑھ دے سن علم دین حاصل کر دے سن ایک علاقے ایک غوث آیا اللہ دا ولی آیا تو انہوں نے شوق ہوا کہ ولی نو ملن چلیے اللہ دے ولی نو ملن جانا جنا نا ولیاں دی سنت ہے نبیاں دی سنت ہے یاد رکھنا قرآن سنت و ثابت ہے اے ولی نو ملن دا شوق ہویا اللہ دے ولی نو تیاری کر لو ملن کا شریف والے اللہ دے ولی نو ملن دا شوق ہویا وہ 3 جنے سن کنے ادھر توجہ گل بڑی سنن والی آخری تھوڑی گل لمبی ٹائم دا لمبا لگدا ہے زیادہ دی اور جلدی مکاونی ہے 3 جنے شوق ہویا علم ہونا اللہ دے غوث نو ولی نو ملن واسطے جانا ہے 3 ٹر پے ابن سکا عبداللہ تمیمی غوث پاک ٹر پے ولی دی زیارت کرنے واسطے ٹر پے رستے وچ گلاں کرن لگ پے جس طرح طالب علم دیاں ہوندیاں گلاں کردے سوال جواب ہی کردے رہندے نے ایک بولیا ابن سکا کہنے لگا بڑا شیار سی بڑا تیز تراز سی ذہین بھی بڑا سی ذہین بچہ نو سبق بھی کہ کبھی غرور تکبر نہیں کرنا غرور تکبر دا بدن ایمان بھی خراب کر دیتا بعض کا ابن سکا کہنے لگا میں ایسا سوال کراں گا وہ موضوع چکرا جائے گا وہ جواب ہی نہیں دے سکے عبداللہ تمیمی نے کہا میں سوال تک کراں گا میں کوئی جواب دینے نہیں دیتے حضور غوث الصقلین سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی باری آئی غوث پاک نے فرمایا میرے ساتھیوں پیارے دونوں دل پاک بے ادبی نال بھرے ہوئے اسی بے ادبی اللہ نے ولی دی بے ادبی کر رہے ہیں بے ادبی دل پاک بے ادبی نال بھرے ہوئے ہیں میں تو اس غوث کو اس نیت جا رہا ہوں ملتا ہے چلتے چلتے 3 پہنچ گئے
وہ آپ فرماتے ہیں بعد جدو سراج شریف دے دے واقعہ لکھیا ہے جدو اسی ہوتے گئے اچانک بزرگ ساڑے تو غائب ہو گئے تھوڑی دیر بعد پھر ظاہر ہوئے ابن سکا والقصرات نظر وال میں کے کہہ رہے ابن سکا ایسا سوال کرنا کہ میں نوانا نہ چکرا جانا گا سن لہ تیرا سوال دیا آپ پہ سوال دیا پہ جواب جنہوں نے سوال کرنے آپ پہ ہی نہ دیتا سن لہ کہ سکا میں بیک رہا تیرے جسم نے در کفر نے شولے بلتے پہنے کافر ہو کے مرے گا کوڑا ہو کے مرے گا عبداللہ تمہیں فرماتے میرے والے بیٹھے میرے والے بھی لیکن کٹ غصے نال کیونکہ میری بیعدبی کٹ سی وہ غوث نے فرمایا کہ عبداللہ تمہیں تیرا خیال ہے کہ میں سوال جواب میں تیرے سوال کا جواب دیتا یا نہیں دیتا سن لہ آپ سوال کیا جواب حضور غوث سکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے غوث میرے بل کو توجہ ہوئے وہ غوث نے میرے سینے نہ لایا میرے سینے نہ لگا کے کیا اے عبدالقادر جیلانی تو اللہ دے ولی دا عدل کر کے اللہ نو راضی کر لیا ہے تیرے تے رب راضی ہو گیا ہے میں بیڑا پیا شام دے گا ایک دن بغدادی مسجد دی اندر اے تو خطبہ دے رہا ہوں میں قدمی ازال اللہ کا بدن کل ولی اللہ اے میرا قدم سمتما ولیاں دی گردن دیا ولیاں دا سردار بڑھے گا ولیاں دا انہیں فرما دے جمعے غوث نے کیا صرف سارے نو اوے ہو کے رہی اوے ہی عبداللہ تمہیں نے کیا کہ تیرے دنیا خراب ہو جائے گی لیکن وزیر بنے گا پڑھ بھی جائے گا انہوں نے گل کہی اسے پاک نے گل کہی کہ تنوں قدہ بھی اعلیٰ راکبہ دن کلی ولی اللہ یہ بیان کردہ ہوئے گا ابن سکا اسے پاک نے واقعہ لکھیا باش دل ساج نظر ابن سکا ران انجی ہویا بڑا مناظر بنیا بڑا عالم بنیا بڑا فاضل بنیا بڑے مناظر کی ساری دنیا بڑے لوگوں نے راحت کا شکست پاش دیتی روم دا صحیح بادشاہ سی انہوں نے سوچا کہ یہ سارا نو رائی پھرتا شکست دیتی پھرتا ہے بڑے بڑے پادری مواؤ گئے انہوں شکست دیتے ہیں بڑے بڑے پادری مناظرہ سے دعائے مناظرے وقت مغایا تھے مناظرہ ہویا پادری نام ابن سکا سارے نو شکست دیتی سارے پادرہ نو مناظرہ شکست دیتی بادشاہ بڑا پریشان ہویا چانک وہ بادشاہ کی لڑکی بڑی حسین جمیل سی ان دے نظر پائے گی ابن سکا دی انہوں نے عاشق ہو گیا اور اس سے وقت ہی فرشتہ ہو گیا کہنے لگا بادشاہ سلامتی لڑکی کا نکاح میں نہ کر دے لڑکی کو پوچھے گا لڑکی نے کوئی گل نہیں پوچھی انہیں کہو اپنا مذہب چھڑ دے میں قبول کر لگی اپنا مذہب چھڑ دے عیسائیت کو قبول کر لیتے میں نکاح کرا لگا پادری نے کیا نمونے بادشاہ نے کیا ٹھیک ہے جی اس شرط نکاح کرنا اپنی بیٹی دن دینا اپنا مذہب چھڑ دے عیسائیت قبول کرنا ہے ابن سکا نے اسے وقت ہی اسلام کو خیر بات کہتا عیسائیت قبول کر لئی اسے وقت ہی نکاح پڑھا دیتا جیسے نکاح پڑھایا نکاح پڑھانے نالیوں نے جسم دے کوڑ چل گیا کوڑ دی بیماری چل گئی بادشاہ نے بڑا علاج کیتا مگر بچیا بدبو پیدا ہو گئی لوگوں بلکہ بادشاہ نے اکے جنگل میں باہر سٹ دیتا جڑے لوگ بھی بندے کو لگ دے سن کہندے سن اے او بندہ ہے جنہیں اللہ نے ولی دی گستاخی کی سی اے جنیر تمہیں سن لے تیرا انجام ہی برا ہونا ہی تو ولیاں دیاں بڑیاں گستاخیاں کرنا ہے تیرا بھی انجام برا مسلمان ہو کے نبیہ ولیاں دا گستاخ کافر ہو کے مرتا ہے اجے بھی سمجھا تیرا سمجھا سکتی نہیں وہ تو نہ سمجھا سکتی ولیاں دے بیعتبہ دا کی حال ہوتا ہے وہ اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اس حالت میں کی مر گیا عبداللہ مدنی فرما دے میں بھی کامیاب دا عالم دا بڑھ گیا دمشق دا وزیر بھی بڑھ گیا آخر دنیا میرے سارے خلاف ہو گئی دنیا ساری خلاف لوگ خلاف ہو گئے حضرت عبدالقادر جیلانی فرما دے وہ میں جنہیں اللہ دے بلی نے کیا سی میرے علی ہو میں ہو کے رہی میں کامیابیاں حاصل کی دیا اور ایک دن ایسا آیا بیان
کر رہے ہوں بغدادی مسجد دی مسجد دیکھنا ہوگے قدم یا اللہ کا بدن کلی ولی یا ولی اللہ اے میرا قدم سارے ولیاں دی گردن اتے آ سارے ولیاں نے گردناں نوں جھکا دیتا تو ولیاں دا بے ادب دا انجام آپ نے سن لیا نا ولیاں نبیاں دا بے ادب دا انجام اے ہوندا ہے تے کتا جنہ مرضی بھوکی ہے انٹرنیٹ جنہ مرضی بھوکی جائے ان دا انجام انسانی زندگی کا انشاءاللہ میں دے اپنی زندگی جے ویکھیں حضور دے غلام دے کسی نے قابو آ گیا تے کھچ کے زبان خنزیرہ کے پا دے گا انشاءاللہ حضور دے غلام بڑے بڑے موجود ہیں تو اللہ تعالی دی بارگاہ میں دعا اللہ کریم سانو غوث پاک دے نقش قدم چلے سارے ولیاں دا راہ رستہ قرآن حدیث اسی وقت جو راہ منگنے سانو سیدھے رستے تے قائم و دائم رکھے اس لیے کہ حق اہل سنت و جماعت قائم و دائم رکھے باقی ٹائم زیادہ دی غلطی ہوئی اور میں بتایا کہ چلو معاف کر دو خطبہ کروا رہی ہے ہاں خطبہ تو کرنا لازموں میں کسی اپنی حضرات گرامی قدر استاد محترم نے بہترین خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دے اندر علم دے اندر خیر و برکت عطا فرمائے اسی طرح دین متین دی مزید خدمت کر دی توفیق عطا فرمائے اور استاد کے خطبہ سے تشریف لے آتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد نظر حسین سیدی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم حاضرین محتشم برادران اسلام وجب الاحترام ذوی الاحتشام علماء کرام اور عوام اہل سنت اج دا یہ پروگرام سنی حنفی علماء کونسل راجہ جنگ دے پلیٹ فارم کو اس مرکزی دارالعلوم حنفیہ ضیاء القرآن دے اندر انعقاد پذیر ہے جس کے اندر میں اور تسی شرکت دی سعادت حاصل کرنے پہ ہیں ماشاءاللہ قاری صاحب نے کوئی کسر نہیں چھٹی ماشاءاللہ مکمل طور دے اور پورے ولولے دے نال پورے جوش و خروش دے نال انہوں نے ماشاءاللہ بیان کیتا ہے تقریباً 2.5 گھنٹے اچھا 2.5 گھنٹے تو بعد کوئی تقریر کی کسر رہ جاتی ہے جی تو میں صرف تھوڑا شکریہ ادا کرنے واسطے بالخصوص قاری صاحب کا میں تھوڑے سامنے حاضر ہوں کیونکہ اس سارے شیڈول میں یہ چیز شامل ہے سنی حنفی علماء کونسل دے شیڈول میں یہ چیز شامل ہے کہ اینڈ دے صدارتی خطبہ ہوتا ہے تے ان دے اندر مطلب ہے کہ میزبان دا مہمانہ دا اور عوام دا شکریہ ادا کیا جاتا ہے یہ جڑے حضرات شریف لے نے انہوں دا بھی اور بالخصوص استاد الحفاظ والقراء قاری محمد شریف قادری صاحب اور انہوں دے نال
استاد محترم حضرت مولانا محمد سفیان مدنی صاحب اور حافظ مشتاق صاحب اور حافظ امین صاحب اور دیگر جتنے حضرات محمد شریف خان صاحب جنہوں نے سرپرستی یہ پروگرام ہے اور سارے محلے دے نامی گرامی آدمی بھائی لیاقت صاحب ماشاءاللہ بھی تشریف لے آئے ہیں. اللہ رب العالمین سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اور میں مشکور و ممنون ہوں قاری شریف صاحب دا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اس پروگرام کو مدرسے اندر رکھیا ہے اور عوام اہل سنت کو انہوں نے دعوت دیتی ہے. اللہ رب العالمین سب دیا محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ قبول کا منظور فرمائے. میرے گھر 20 منٹ ملے جی ایویں نہ جی تو میرے گھر 10 منٹ لگے گئے ہوں گے باقی 10 منٹ رہ گئے تے احباب گرامی حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ دے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ حضرت امام حسن دی اولاد بھی چنا اور آپ دی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر نا کیسے سنیں ابو صالح نیکیوں کا باپ نیکیوں والا ام الخیر نیکیوں کی ماں نیکیوں والی آپ دی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رحمت اللہ علیہا آپ حضرت امام حسین دی اولاد میں چنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دے والد محترم امام حسن دی اولاد میں چنا اور آپ دی والدہ محترمہ حضرت امام حسین دی اولاد میں چنا. کیا مطلب ادھر بھی نبی دا خون اور ادھر بھی نبی دا خون. بلکہ میں اس گل دی جسارت کراں گا کہ اگر کوئی آدمی پانچتن پاک دا فیض دیکھنا چاہتا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مزار پر انوار دے لوگ ہے انہوں پانچتن پاک دا فیض نظر آ جائے گا. نبی پاک دا فیض بھی اٹھے علی شیر خدا دا فیض بھی اٹھے فاطمہ تو زہرہ دا فیض بھی اٹھے امام حسن دا فیض بھی اٹھے تے امام حسین دا فیض بھی اٹھے. اتنے میں نے شاعر یاد آ گیا شعر آپ نے سنا دیا جی. غوث اعظم جان من ایمان من غوث اعظم ساری جان ہے غوث اعظم سارا ایمان ہے. غوث اعظم جان من ایمان من غوث اعظم جان جان پنجتن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ وسلم پوچھے گا تسی ولی کیویں بنے تسی ولی کیویں بنے حضرت آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت کتبہ درست العلم حتی صرت کتبہ فرمایا علم پڑھ پڑھ کے میں کتب بن گیا. وہ کر سے بلی گل کہ بغیر علم نو کوئی ولی نہیں بن سکتا. فرمایا علم پڑھ پڑھ کے میں ولی بن گیا علم پڑھ پڑھ کے میں کتب بن گیا. فتاوی رضویہ دے اندر امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے کیا فتاوی رضویہ دا پورا عنوان پتہ کی ہے العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ. اے فتاوی رضویہ دا پورا نام ہے العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ. آخری بات ہے ان جلد نمبر 19 کے اندر امام اہل سنت عظیم البرکت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے لکھی ہے کہ ایک بی بی اپنا بچہ لے کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ اندر حاضر ہوئی. انہیں ہم کیا کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے نور نظر ہے رخت جگر ہے میں انہوں قرآن دا حافظ بنانا چاہنی ہیں عالم دین بنانا چاہنی ہیں تے تسا انہوں اپنے مدرسے داخل فرما لو.
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے اسی حافظ بناواں گے عالم دین بناواں گے بچہ داخل ہو گیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ واہ دنوں بعد کوئی ہفتہ 15 دنوں بعد وہ عورت دوبارہ آئی کہ میں جا کے اپنے بیٹے کا پتہ کرنا کہ میرا بیٹا کیسا پڑھتا ہے تے کی ان کا طریقہ کار ہے تعلیم دا حاصل کرنے دا وہ جب دوبارہ ملن واسطے آئی انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا بالکل کمزور ہو چکی ہے نحیف ہو چکی ہے رنگ پیلا ہو گیا ہے تے ایک کونے جو بہ کے نا جوان دی روٹی پہ کھانا ہے جو نہیں ہوندے جوان دی روٹی پہ کھانا ہے ماں دے کے بڑی پریشان ہوئی حتیٰ کہ وہ پھر اپنے بیٹے دوالے ودا ہو کے تے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے حجرے وچ گئے انہوں نے دیکھا کہ حضرت صاحب دے ماشاءاللہ مرغے دے نال روٹی تناول فرما رہے ہیں چنگا کھانا ہے بہترین کھانا ہے تے اچھا ہے کھانا آپ تناول فرما رہے ہیں اس عورت نے آخیا کہ حضرت ایک ہی دتا انصاف ہے کہ میرا بیٹا دے جمع دی روٹی کھاوے تے تساں مرغن کی ذات ہے اچھے کھانے پہ کھاندے لکھیا اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف کے اندر کہ آپ نا 2-4 بوٹیاں کھا چکے سن تے ہڈیاں پیاں سن تے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے انہاں ہڈیاں نوں کٹھا جا کیتا کٹھا کر کے تے سجا ہاتھ انہاں ہڈیاں دے اوپر رکھیا ہاتھ رکھ کے پتہ آپ نے کی پڑھیا فرمایا قم باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم یہ معنی ہے یا قم باذن اللہ اللہ دے نام نال کھڑی ہو الذی یحیی العظام وہی رمیم جڑا اللہ ہڈیاں نوں بھی جان عطا فرما سکتا ہے زندگی عطا فرما سکتا ہے جڑے ویلے آپ نے ایک کلمات عطا فرمائے اس ویلے مرغی زندہ ہو کے اٹھ کھڑی ہو مرغی زندہ ہو کے اٹھ کھڑی ہو تے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بی بی جڑے ویلے تیرا بیٹا اس مقام تے پہنچے گا کیڑے مقام تے جڑے ویلے تیرا بیٹا اس مقام تے پہنچے گا پھر وہ بھی یہ کھانا کھا لے کیا مطلب اس مقام تے پہنچن واسطے بڑا وقت درکار ہے بڑی محنت مجاہدے نے جلے کشیاں نے اور عبادتاں تے ریاستاں نے فرمایا جڑے ویلے تیرا بیٹا اس مقام تے پہنچ جائے گا کہ جڑے مقام تے مینوں اللہ رب العالمین نے سرفراز فرمایا ہے اس مقام تے پہنچ کے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بغداد دی جامع مسجد وچ بیٹھ کے جمعے دے خطبے دے اندر فرمایا قدمی ھذہ علی رقبتی کل ولی اللہ قدمی ھذہ علی رقبتی کل ولی اللہ فرمایا میرا ایک قدم ہر اللہ والے دی گردن دے اوتے ہے انبیاء مستثنا نے انبیاء اس گل کو مستثنا نے صحابہ بھی مستثنا نے نہیں سمجھے جی بڑے بڑے جلیل القدر مطلب ہے کہ صحابہ کرام اس چیز کو مستثنا نے اور بڑے بڑے نامی گرامی علم والے مستثنا نے اور فرمایا کہ جیڑا بھی اللہ دا ولی ہے فرمایا ان دی گردن دے میں عبد القادر جیلانی دا پیر اور جیڑے ویلے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا نا اس ویلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خراسان دے جنگل دے اندر آپ عبادت پہ کرتے ہیں آپ نے سر اٹھا جھکایا فرمایا عبد القادر تیرا قدم ساڈی بھی گردن دے اوتے ساڈی بھی گردن دے تو یہ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اچھا بڑی مزے کی بات ہے علماء تائید فرمان گے ہر ولی دا عرس سال دے بعد ایویں نا جی ہر ولی اللہ دا عرس سال دے بعد لیکن قربان دا یہ شیخ عبد القادر جیلانی والا عرس ہر مہینہ ایویں نا جی کیا مشکل کی صورت دے اندر آپ دا عرس ہر مہینے پھر اگلی گل کہ ہر ولی دا عرس ان دے مزار دے مزار دے منایا جاندے لیکن عبد القادر جیلانی دا عرس گھر گھر وچ منایا جاندے کیا مشکل کی صورت وچ
ہر گھر میں 11 شریف پکدی تے آپ دا گویا کہ جڑا عرس ہے اللہ اکبر ہر مہینے ہر گھر وچ منایا جاندا ہے. اور میں پڑھی کتاب دے اندر کہ جیڑی جگہ تے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا مزار پر انوار ہے نا, آپ نے اسی جگہ تے بیٹھ کے 50,000 قرآن دے ختم فرمائے. 50,000 قرآن دے ختم آپ نے فرمایا نے, قرآن پاک ختم فرمایا ہے اس جگہ تے بیٹھ کے جس جگہ تے آپ کا مزار قرآن انوار ہے. کتنا مقام ہے ان لوگوں کا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اساں سارے نوں انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک اساں سارے نوں اولیاء دے نال محبت کرن والا بنائے, انہاں دا پکا تے سچا غلام بنائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الملك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان محمد أبا آدم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. Certo.
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولكل مؤمن ومؤمنة یا مالک مولا آج ہم نے سنی حنفی علماء کونسل کے پلیٹ فارم پہ بڑی 11ویں شریف کی محفل میں شرکت کی، اس کا انعقاد کیا گیا اور اس میں تلاوت و نعت اور تیرا ذکر ہوا، ختم شریف پڑھا گیا۔ یا مالک و مولا اس سارے کا اجر ہمارے ناقص ٹوٹے پھوٹے عمل کے مطابق نہیں، اپنی شان کے لائق عطا فرما۔ یا مالک و مولا اسے درجہ قبولیت عطا فرما، جو غلطیاں خطائیں ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما، جو تشریف لائے حاضرین یا مالک و مولا ان سب کے لیے اسے خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ یا مالک و مولا اسے جو تو اپنی رحمت و فضل سے ثواب عطا فرمائے گا، اسے ہماری طرف سے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے تحفتاً نذرانتاً پہنچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسط سے تمام انبیاء رسول تک اس کا ثواب درجہ بدرجہ ہماری طرف سے پہنچا۔ جتنے بھی اب تک مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے قیامت تک جائیں گے، سب تک اس کا ثواب پہنچا۔ بالخصوص ہمارے پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو اس کا ثواب ہم تحفتاً بیچتے ہیں۔ یا مالک و مولا ان کی قبر تک ہماری طرف سے اس کے ثواب کا تحفہ پہنچا۔ یا مالک و مولا ہمارے پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تیرے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کی، علم دین حاصل کرنے کے لیے کسب کیا، اگرچہ وہ مادر ذات بلی تھے پھر بھی انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کسب کیا، کوشش کی۔ یا مالک و مولا اور زندگی بھر آپ درس و تدریس اور واعظ و نصیحت تیری رضا کے کاموں میں مشغول رہے، ان کا خاص فیض ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے آنے والے نسلوں کو ان کا خاص فیض عطا فرما، ہم بھی اور ہمارے آنے والی نسلیں علم دین حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں اور اس کا درس عام کرنے کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ یا مالک و مولا ہم نے علماء سے سنا ہے سنت غوث اعظم ہمیشہ پڑھتے پڑھاتے رہنا، اس پر ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سنت غوث اعظم ہمیشہ پڑھتے پڑھاتے رہنا، ہم ہمیشہ پڑھتے رہیں پڑھاتے رہیں اور پڑھتے پڑھاتے دنیا سے تیری رضا کے ساتھ چلے جائیں۔ یا مالک و مولا اس مدرسے کو تا قیامت آباد فرما، اس محفل کا جنہوں نے اہتمام کیا یا مالک و مولا شرکت کی، سب کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، تنگ دستیاں دور فرما، رزق حلال میں خیر و برکت عطا فرما۔ اس مدرسے کے ساتھ جو گھر ہیں آبادی ہے یا مالک و مولا ہر گھر میں خیر و برکت عطا فرما، اور تیری محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والی اولاد عطا فرما، باحیا اولاد عطا فرما، نشے سے پاک اولاد عطا فرما۔ یا مالک و مولا نمازی اولاد عطا فرما، تیرے محبوب کی سنتوں پر چلنے والی اولاد عطا فرما، آنے والی نسلوں کو نیک بنا، ہمیں بھی نیک بنا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔